فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی فاطمہ جنت سیدہ فاطمہ نے یہ جواب مجھے سکھایا ہے۔ اس موقع پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی فاطمہ ایسا علمی جواب کیوں نہ دے، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کون فاطمہ؟ ایک دن حضرت علی کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، راز و نیاز پیار و محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ باتوں میں سیدہ فاطمہ نے فرمایا علی میری ایک وصیت ہے، میں نے زندگی میں کبھی تجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، میری ایک ہی وصیت ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کی چارپائی رات کے اندھیرے میں اٹھانی ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے فاطمہ جنازے دن کو اٹھا کرتے ہیں، میری برادری کے لوگ آئیں گے، تجھے پورے اعزاز و پروٹوکول سے دفنایا جائے گا۔ فرمایا نانا علی میں زندہ تھی، میرے کپڑے پہ بھی کسی غیر مرد کی نگاہ نہیں پڑی، مرنے کے بعد میرا جی چاہتا ہے میری چارپائی پہ بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے کہ چارپائی لمبی کتنی اور چوڑی کتنی ہے۔ اللہ نے سیدہ فاطمہ کی غیرت کی لاج اس طرح رکھی، کل جب محشر کا میدان ہوگا لوگ پل صراط سے گزریں گے، جب سیدہ فاطمہ کے گزرنے کی باری آئے گی اللہ اعلان فرمائیں گے لوگوں نگاہیں نیچی کر لو، میرے پیغمبر کی صاحبزادی آ رہی ہے۔ کون فاطمہ؟ جس کی عظمت پہ قربان جاؤں۔ حضرت علی گھر میں موجود نہیں ہے، سیدہ فاطمہ بیمار ہیں گھر کے اندر، حضرت علی سفر پہ اپنی خادمہ کو بلایا میرے لیے پانی گرم کرو، مجھے غسل دے دو۔ پانی گرم کیا گیا، آپ کو غسل بھی دیا گیا، پر میں میرا ایک اچھا جوڑا یہاں پڑا ہوا ہے وہ مجھے پہنا دو، وہ بھی پہنا دیا گیا، پر میں میری چارپائی صحن میں کر دو، صحن میں کر دی گئی۔ قبلہ رخ ہو کر کلمہ پڑھ کے ایک وصیت کر کے دنیا سے جا رہی ہیں، او میری خادمہ حضرت علی جب واپس آ جائیں میرا پیغام سنا دینا کہ فاطمہ نے غسل بھی کر لیا ہے، کفن بھی پہن لیا ہے، مرنے کے بعد میرے ننگے جسم کو کوئی نہ دیکھے۔ بس یہ جملہ کہہ کے کلمہ پڑھ کے روح پرواز کر گئی۔ آؤ فاطمہ جیسا کردار اپناؤ، فاطمہ جیسا کردار ہوگا تو گود میں حسن و حسین پیدا ہوں گے۔ آج ہم اپنی بچیوں کو فاطمہ جیسا ماحول، عائشہ جیسا ماحول دینا چاہتے ہیں، تمہاری بچیوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس بچی کو بڑی عزت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے، بڑا مرتبہ دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جو والدین بچیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالے گئے، بات یاد ہے، جو والدین بچیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالے گئے وہ بچیاں کل قیامت کے دن جہنم کے سامنے والدین کے لیے ڈھال بن جائیں گی۔ والدین کے لیے بولو لیکن جنے دے پتر تسی بھی اس ٹائم مرنا لگی ہو نا تے ساری جائیداد پتراں دے نام دے کریو تے کیاں دے نام تے کچھ بھی نہیں، زبردست حقوق دے رہے ہو تم ماشاءاللہ۔ یہ انداز ٹھیک نہیں ہے بھائی، ساری جائیداد پہ قابض ہو جاتا ہے اور بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیتا، حرام کھا رہا ہے۔ پھر وہ حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، اللہ کی قسم کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ 60 سال تک اللہ کی بے رحا عبادت کرنے والا دنیا سے جاتے ہوئے کسی حقدار کا حق مار کے جائے گا، وہ جنت میں نہیں جہنم میں جائے گا۔ بیویوں کا مار بھی ضروری ہے کہ نہیں؟ بولو جن کی شادی اور بیویوں کا مار ادا کیا اگر آپ کرا شادی بھی نہیں ہوئی، یہ جگہ مار بھی نہیں دیتے۔ مولانا عبدالغفور صاحب دامت برکاتہم العالیہ جب نکاح پڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں مار کتنے، استاد جی آپ کے نبی کس دینا تھا کس کرنا ہے، لکھنا ہی ہے۔ یاد رکھو جس خاوند کا یہ نظریہ ہو کہ بیوی کا مار ضروری نہیں ہے، وہ اسی طرح اگر مر گیا اور اس نے مار ادا نہیں کیا کل زانیوں کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ کیا سمجھا دین؟ اپنی مرضی کا دین بنا رہے ہو۔ خاوند مر جائے علماء بیٹھے مسئلہ پوچھ لو، اس پر بہت سارے لوگوں کے بقایا جات ہیں، سب سے پہلے اس کے مال میں سے بیوی کا مہر ادا کیا جائے۔ یہ نہ کچھ کرنا صرف آپ چھوڑ 2 لاکھ رکھ کے 3 لاکھ، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اسلام اس ظلم سے بچانا چاہتا ہے میرے بھائیوں۔ اسلام کی نگاہ میں عورت کی بہت بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، پروفیسر صاحب آگے،
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری سنائی، اذا صلت المرأۃ خمسہا، کہہ دو سبحان اللہ، سارے کہہ دو، مولویوں کو سبحان اللہ کہلانا بڑا مشکل ہوتا ہے، عوام کہہ دیتے ہیں، کہہ دو سارے سبحان اللہ۔ اذا صلت المرأۃ خمسہا وحصنت فرجہا واتات بالہا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، عورت 5 نمازوں کی پابندی کرنے والی ہو۔ کتنی نمازیں؟ پتلی پتلی نماز نہ پڑھیں، نمازیں ساریاں پڑھیں، ایک نماز ڈرامے کی نظر ہو گئی، اجا اتنا زبردست ڈرامہ ایسا ہے کہ نماز بھی رہتی ہے۔ اذا صلت المرأۃ خمسہا، عورت 5 نمازوں کی پابندی کرنے والی ہو، وحصنت فرجہا، اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والی ہو، ہار شنگار کر کے، میک اپ کر کے، بن ٹھن کر غیروں کی نگاہوں کی تسکین کا سبب نہ بنے، غیروں کی نگاہوں کی تسکین کا سبب نہ بنے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والی ہو، وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، شادی شدہ خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہو۔ یہ 3 کام اس کے اندر موجود ہوں، یہ 3 صفتیں اس کے اندر موجود ہوں، 5 نمازوں کی پابندی کرنے والی ہو، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والی ہو۔ عورت کے لیے اگر بن ٹھن کے رہنا ہے تو خاوند کے سامنے رہے، گھر میں رہے، یہ نہیں کہ ہار شنگار کر کے بازاروں کی زینت بن جائے۔ عورت بازار کی چیز نہیں ہے، یہ چھپا کے رکھنے کی چیز ہے۔ عورت کا معنی نہیں پڑتا، المرأۃ عورۃ، عورت چھپا کے رکھنے کی چیز ہے۔ آپ دیکھا ہوگا کہ یہ عام پتھر راستے میں پڑے ہوتے ہیں، ہیرے اور موتی چھپا کے رکھتے ہو نا، حضور نے فرمایا یہ قیمتی ہیرا ہے، یہ عورت کیا قیمتی ہیرا اور موتی ہے، لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس قیمتی ہیرے کو چھپایا نہیں جاتا، ہر چیز کی ایڈورٹائز اور تشہیر کے لیے عورت کو ننگا کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے دکاندار بھائی یہاں تاجر موجود ہوں گے، معذرت کے ساتھ کپڑا بیچتے ہو اور عورت کا مجسمہ لگا کے کپڑا بیچتے ہو، یہی مجسمہ تیری ماں کا بھی تو ہے۔ جی شرم نہیں آتی تو اپنی دکان پہ بھی مجسمہ لٹکا کر تو عورتوں کے کپڑے بیچ رہا ہے، کتنی شرم اور حیا کی بات ہے۔ بالکل معاشرہ دیوس ہو چکا ہے۔ جس دن اللہ نے جنت کو بنایا، جنت کے دروازے پہ لکھ دیا انت حرام علی الدیوس، اے جنت دیوس آدمی پہ حرام ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں دیوس کسے کہا جاتا ہے؟ جس کو اپنی بیوی، بہو، بیٹی، بہن کے پردے کا خیال نہ ہو، وہ شخص دیوس کہلاتا ہے۔ سارا معاشرہ دیوس بن گیا۔ بسکٹ اٹھاؤ، ڈبہ اٹھاؤ، تصویر عورت کی، صابن اٹھاؤ، تصویر عورت کی، سائن بورڈوں پہ دیکھو تصویر عورت کی، سچ بتاؤ یہ عورت کی ذلت ہے، یہ عورت کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ عورت ایک قیمتی جوہر ہے، قیمتی موتی ہے۔ اذا صلت المرأۃ خمسہا، عورت 5 نمازوں کی پابندی کرنے والی ہو، وحصنت فرجہا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والی ہو، واتات بالہا، شادی شدہ خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہو۔ اللہ کے محبوب نے پاک زبان سے ارشاد فرمایا، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، وہ خوش نصیب عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے مرضی سے داخل ہو جائے۔ کتنا بڑا مقام دیا عورت کے لیے میرے بھائیوں۔ اللہ کے حقوق کے بعد سب سے پہلا حق خاوند کا ہے۔ بیوی کے لیے اللہ کے حقوق کے بعد سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ خاوند کا ہے۔ اولاد کے لیے اللہ کے حقوق کے بعد سب سے پہلا حق والدین کا ہے، اور خاوند کا اتنا بڑا حق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون حاضر ہوئی، خاوند کا حقوق پوچھنے لگی، آپ نے فرمایا خاوند کا پوچھنا چاہتی ہے، خاوند کا اتنا بڑا حق ہے۔ خاوند کے سارے جسم پہ دانے ہوں، پھوڑے ہوں، اس سے خون اور پیپ نکلے، بیوی اپنی زبان سے چاٹے، خاوند کا حق پھر بھی ادا نہیں۔ اور کتنا بڑا حق دیا خاوند کو، فرمایا اگر اللہ کے سوا غیر کا سجدہ جائز ہوتا میں بیوی کو حکم دیتا کہ خاوند کو سجدہ کرتا۔ لیکن آج میرے بھائیوں یہ چیزیں ہمارے ماحول سے نکل چکی ہیں، گھر سارا بکھرا پڑا ہے، دادا بھی ناراض ہے، باپ بھی ناراض ہے، ماں ناراض ہے، بیگم ناراض ہے، بھائی ناراض ہیں، بکھرے ہوئے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے۔ میرے بھائیوں جوڑ پیدا کرو تاکہ گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے، گھر کا ماحول ٹھیک رکھو۔ آج 7
ساس اور بہو کی لڑائی ہے، خاوند بیوی کی لڑائی ہے، وہی بیٹا جو 3 دن پہلے شادی نہیں ہوئی تھی، سب کی آنکھوں کا تارا تھا، اور جب اس کی شادی ہو گئی تو پھر باپ کی نظریں پھیر لیتا ہے۔ یہ تو رن مزدور ہو گیا، یہ تو رن کا غلام ہو گیا۔ یار اس بات پہ خوش ہو جایا کرو اگر آپس میں محبت ہے اور ایک دوسرے کو وہ پیار سے دیکھتے ہیں، اگر ایک دوسرے سے وہ بات نہیں کرتے تو خوش ہونے کی بات ہے نہ، اور پیچھا دوڑ لانی لانی، اور جب تک کرو نہ کرتے جنے دے پتروں پھر کسی بھی نہ چھوڑ دے، خوش ہو جاؤ۔ تم اس بات پہ خوش ہوتے ہو ہر وقت تمہارا گھر میں دانے جنگ بنا رہے، نفسیات کو سمجھو، اپنے بیٹے کی نفسیات کو سمجھو کہ اب پہلی اس کی محبت کا مرکز ایک ہی جگہ تھی، اب تو محبت ذرا تقسیم ہو گئی ہے۔ اب خوش ہو جاؤ بیٹے کو، جب اس کو اچھے طریقے سے سمجھاؤ، بیوی کے سامنے اس کو ڈانٹو نہ، بری بات نہ کہو، اس پر یہ ضد نفس ہے۔ اور ساس اپنی بہو کو بھی اپنی بیٹی کی طرح دیکھے، بہو کی طرح نہ دیکھے۔ آج یہ جو ساس اور بہو کی لڑائی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی بہو کو بیٹی کی طرح نہیں دیکھتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میری بیٹی اگر صبح 10 بجے اٹھے، میری بیٹی کام نہ کرے، بیکار گھر میں پڑی رہے، میں کبھی جا کر باہر محلے میں کسی سے شکایت کروں؟ میں کہوں گا کہ میری بیٹی نالائق ہے، میں کہوں گا کہ وہ 10 بجے اٹھتی ہے، کام بھی کوئی نہیں کرتی۔ لیکن اگر یہی کام بہو کر لے تو سارا محلہ ہم نے سر پہ اٹھایا ہوتا ہے۔ جہاں بجا بیٹھتی ہے ساتھ، پھر اس کی غیبت ہی غیبت، غیبت ہی غیبت، پھر نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ پھر بیٹے کو مجبور کیا جاتا ہے کہ بیوی کو طلاق دے دے، پھر وہ طلاق دیتا ہے۔ سنو، جس دن خاوند بیوی کو طلاق دیتا ہے اللہ کا عرش بھی کانپ جاتا ہے، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہو؟ اپنی بچی کی طرح سمجھو، بچے کو بھی پیار سے دیکھو، محبت کی نگاہ سے دیکھو، ان کی ضروریات کا احساس کرو۔ ہائے ہائے، کس طرح اپنی یہ محبت والی باتیں آپ لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں، کس طرح اپنے گھروں تک یہ باتیں پہنچا دوں کہ گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے۔ میں کہا کرتا ہوں حدیث پہ نعمت کے طور پر اللہ سسر بھی میری طرح کسی کو دے، داماد بھی اللہ میری طرح کسی کو دے۔ میں نے اپنے سسرال کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ کیا الحمدللہ، سارے میری قدر کرتے ہیں، اور میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرتا ہوں، سارے بچے مجھے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں اپنی بہو کو پہلے سلام کرتا ہوں، بچیوں کو بعد میں سلام کرتا ہوں۔ اس طرح کا ماحول اپنے گھر میں رکھو، گھر میں کوئی چیز لے جاؤ پہلے اپنی بہو کو بلاؤ، چھپے چھپے کا کام نہ کر دے کرو، چوراں لگا نہیں تو گھر کا ماحول بگڑ دے۔ گھر میں جاؤ، خوش ہو کے جاؤ، بہو نظر نہ آئے تو آواز کرو میری بہو جی کدھر ہے، آمنہ بی بی کدھر ہے، حلیمہ بی بی کدھر ہے، خوش ہو جاؤ، سامنے آ جائے کھڑے ہو جاؤ۔ کیا حضور علیہ السلام اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے کہ نہیں؟ جب بھی سیدہ فاطمہ گھر میں آتی آپ احتراماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ہم نے سمجھا یہ نوکریانی ہے، بس اس سے کام ہی لینا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اس عورت کو یار اس معاشرے نے گرا کے چھوڑ دیا ہے۔ عورت کو بھی چاہیے کہ وہ خاوند کے حقوق کا احساس کرے، والدین کے حقوق کا احساس کرے۔ اور سنو، میں نے ایک کتاب کے اندر ایک واقعہ پڑھا، بات کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں بات کو، بات بہت لمبی ہو گئی۔ یہ ایسا عنوان ہے جو ختم نہیں ہو رہا۔ ایک خاوند جب گھر سے نکلا، اپنی بیوی سے ایک جملہ کہہ کے گیا کہ میری اجازت کے بغیر تم نے کہیں نہیں جانا۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ شکایت نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ یہ ہمارا یہ ماحول تو نہیں ہے کہ خاوند چلا گیا ہے دفتر میں اور بیوی نے پرس اٹھایا تو سارا دن بفے کے بازار میں گھوم رہی ہے ماشاءاللہ، اور جب خاوند تھکا ہوا بیچارہ گھر آیا تو دروازے پہ تالا لگا ہوا دیکھا تو پھر موبائل نکالا، کیا نام ہو جی کدھر ہو تم، آ رہی ہو؟ یہ کون سا ماحول ہے؟ نہیں جانا تم نے؟ کہا ٹھیک ہے نہیں جاؤں گی۔ باپ بیمار ہو گیا، لوگوں نے کہا جاؤ باپ کی بیمار کرسی کرو، میں نہیں جاتی، یہاں سے دعا کروں گی اللہ اسے صحت دے دے، میرے جانے سے وہ ٹھیک تو تھوڑا ہی ہوگا، خاوند کی نافرمانی ہو جائے گی، کیونکہ میرے لیے اللہ کے حقوق کے بعد سب سے پہلا حق خاوند کا ہے۔ باپ فوت ہو گیا، رشتہ داروں نے کہا، اہل محلہ نے کہا، گھر والوں نے کہا جاؤ آخری دیدار تو کر لو، اور میں نہیں جا سکتی، مجھے خاوند نے اجازت نہیں دی۔ باپ کو دفنا دیا گیا۔ رات کو بیوی وہ بیٹی کو خواب میں اپنے باپ کا دیدار نصیب ہوا، خواب میں باپ کا دیدار نصیب ہوا۔ باپ نے کہا بیٹی مبارک ہو تجھے، میں تو
تجھ سے بہت خوش ہوں، میں راضی ہو گیا ہوں تجھ سے کہ تو نے اپنے خامن کی بات مان کر میری بیمار کرسی بھی چھوڑی، میرا آخری دیدار بھی چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت کو تیرا یہ نیک عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے تیرے اس نیک عمل کی وجہ سے میری بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ یہ ہے اسلامی ماحول، یہ ہے عزت اور مقام۔ خامن کو اللہ نے حاکم بنایا ہے، بیوی کو ملکہ بنایا ہے۔ بادشاہ کی بیوی کو تم کیا کہتے ہو؟ بادشاہ کی بیوی کیا کہتے ہو؟ ملکہ، خاتون اول۔ مشرف کے لوگ کیا ہو گئے؟ خاتون اول، صدر تھا نا، ملکہ۔ اور میں نہیں کہہ رہا یہ ملکہ، حضور نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو گھر کی خادمہ اور نوکریانی نہ سمجھو، یہ تمہارے گھر کی ملکہ اور زینت ہے، یہ تمہارے گھر کی ملکہ اور گالیاں کٹنیاں تھے، بکواس کرنے تھے، بیہودہ باتیں کہنی، یہ اچھی بات ہے۔ وہ خاوند تو بزدل ہے جو بیوی کو گالیاں دیتا ہے، مارتا ہے۔ اسلام نے کیا کان مارنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ شاید آج میں محبتوں کا پیغام سنا رہا ہے، اسلام کا جگر تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ گھر میں جاتے ہو بیوی کو سلام بھی نہیں کرتے۔ ایک صحابی فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں میری اکیلی بیوی ہے، کیا اس کو بھی سلام کیا کروں؟ فرمایا کیا تیری بیوی سلامتی کی محتاج نہیں؟ گھر میں جاؤ سلام کیا کرو، سر پہ ہاتھ پھیر لیا کرو، خیریت پوچھ لیا کرو۔ ایت کھوتے نہ داخل ہو جاتے ہیں، کھوتے بھی کوئی سلام کی کرو جنی سوچنے کا مقام ہے۔ یعنی گھر میں اگر گد اندر داخل ہو جائے، کچھ داند اور بیل داخل ہو جائے تو وہ سلام کر کے داخل ہوتا ہے۔ تو ہم بھی اگر اس طرح داخل ہوں گے تو پھر قرآن کا غصہ ہم پہ نکلے گا۔ اولئک کالانعام اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ انسان نہیں بلکہ جنگل کے خنزیر اور سور سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلام کا محبت والا پیغام آپ کو دے رہا ہوں، یہ محبت والا پیغام آپ کو سنا رہا ہوں۔ سلام کیا کرو، مصافحہ کیا کرو۔ اور یہاں تک لکھا ہے علماء نے کہ خامن محبت کے ساتھ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، خامن اس لقمہ ڈالنے پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تھا جناؤ تھا رسے روٹی کھاندہ رہتا ہے، یہ کون سا طریقہ ہے تمہارا؟ دسترخوان بچھایا کرو، بچوں کا انتظار کیا کرو، دسترخوان پہ بیٹھ کر اکٹھے ایک جگہ پہ کھانا کھایا کرو، بچوں سے بھی پیار رکھا کرو، بچوں سے بھی محبت سے پیش آیا کرو۔ آج ہماری زبان غلط استعمال ہوتی ہے، بچے بھی ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوں، ایک شخص کا بیٹا میرے ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہا ہے، میں نے تم سے بہت اچھا سمجھا۔ مجھے کہنے لگا جب اس کا باپ اندر داخل ہوا تو مجھے کہنے لگا شاہ صاحب بیٹھو جی، تو میں تو گیا بڑا پہ آ گئی بڑھ بڑھ کر سے پتہ نہیں کیا کیا میں تو بیٹھا۔ اب اس کے لیے بھی تو یہ جات نہیں کہ وہ باپ کو یہ کہہ دے کہ میرا باپ بڑھ بڑھ کرے گا، لیکن باپ کے لیے بھی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑی بڑھ کرتا رہے۔ باپ بھی تو اچھی زبان استعمال کرے نا۔ دیکھو نا، تم اپنے بچے کو یوں کہہ دو ادھر آؤ جنتا، یہ اچھی بات ہے۔ اگر یوں کہہ دیا کرو بیٹا ادھر آ جاؤ، پیار سے اگر تم اسے بلاؤ گے تو بچے کے دل میں پیار پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی۔ یہ بول ٹھیک بولو، زبان میں مٹھاس پیدا کرو، کیوں کڑوے ہو گئے ہو؟ تمہارا پیغمبر تو کڑوا نہیں تھا، وہ تو میٹھا تھا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے لاڈلے پیغمبر، اللہ کی رحمت میں سے یہ کہ ہم نے آپ کو نرم خو بنایا، ہم نے آپ کو بولو نرم خو بنایا۔ علماء سے معذرت کے ساتھ میں ایک ترجمہ کرتا رہتا ہوں یہاں، اللہ کی رحمت میں سے یہ کہ ہم نے آپ کو میٹھا بنا دیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، میرے محبوب اگر تیری زبان میں ذرہ برابر بھی سختی اور ترشی ہوتی تو حبشے کا کالا بلال تیرے لیے تپتے ہوئے انگاروں پہ کبھی نہ لیٹتا، یہ صحابہ تیرے وفادار اور جانثار کبھی نہ بنتے۔ تیری زبان میں مٹھاس ہے، محبت ہے، اپنے کیا غیر بھی تیرے گرمیدہ ہو جاتے ہیں، تیرا چہرہ دیکھ کے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، تیرا بول سن کر لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں یہودیوں کے بڑے عالم
ابھی مسلمان نہیں ہوئے. فرماتے ہیں اللہ کے محبوب جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے سب سے پہلے میری نگاہ آمنہ کے لال کے چہرے انور پہ پڑی. جب میں نے آپ کے حسین چہرے کو دیکھا میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ. چہرے بتلاتے ہیں, چہرے ٹھیک کرو, زبان ٹھیک کرو. علماء نے ایک جانور کی مثال دے کے بات سمجھائی ہے. سمندر میں جانور ہے, صبح ہوتی ہی وہ جانور خود اندر ہوتا ہے اور اپنی زبان کو نکال کے باہر چھوڑ دیتا ہے. جیب کہتے ہو, جیب کو زبان کو نکال کے باہر چھوڑ دیتا ہے. بڑی لمبی زبان ہے, اس پہ اللہ نے قدرتی طور پہ شیرینی اور مٹھاس رکھا ہوا ہے. سارا دن کیڑے مکوڑے چمٹیاں مکھیاں جمع ہوتی رہتی ہیں. شام ہوتی ہی وہ اپنی زبان کو پیچھے کھینچ کر اس کو اپنا لقمہ بنا لیتا ہے. علماء نے مثال دے کے بات سمجھائی. زبان میں مٹھاس ہوگی لوگ آئیں گے, قریب آئیں گے. زبان میں سختی ہوگی لوگ دور بھاگیں گے. لوگ بیٹا بھی دور بھاگے گا, بیوی بھی نفرت کرے گی. کہہ رہے بیٹھ جا سوچتے ہو حضرت صاحب نہیں باہر نکل جان. تو محبت والی زندگی گزارو گے تو وہ تمہارے آنے کا انتظار کریں گے. بیوی بھی انتظار کرے گی, اولاد بھی انتظار کرے گی. شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ میرا ایک مرید میرے پاس آیا, مجھے کہنے لگا حضرت اللہ نے مجھے بڑا روک دیا, بڑا اللہ کا کرم ہے. گھر جاتا ہوں, داخل ہوتا ہوں جب گھر میں تو بچے سہم جاتے ہیں, کدھر بھاگ جاتا ہے, ادھر چلا جاتا ہے, بیوی بھی ڈر جاتی ہے. بڑا اللہ کا کرم ہے. تو حضرت فرمانے لگے میں تو تجھے انسان سمجھ رہا تھا, آج پتہ چلا کہ تو بھیڑیا ہے. تو گھر میں داخل ہو تو بچے اور بچیاں اور تیری گھر والی لپک کے تیری طرف آئیں کہ کیا ہمارے لیے تحفہ لے کے آیا ہوگا. تو کہہ رہا ہے کہ وہ بھاگ جاتے ہیں تو لوگ بھیڑیوں اور درندوں سے بھاگتے ہیں, انسانوں سے کوئی نہیں بھاگتا. انسان انس سے ہے, انس کا معنی پیار اور محبت ہے. پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے. علامہ اقبال فرماتے ہیں پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے, ورنہ ذات کے لیے کچھ کم نہ تھی قروبیاں. بندگی کے لیے تو اللہ کے فرشتے بھی کافی تھے. ہمیں اللہ نے معاشرے کو سدھارنے کے لیے بنایا, معاشرے میں پیار اور محبت کے لیے اللہ نے بنایا ہے. نفرتیں نہ بکھیرو, محبتیں بکھیرو. نفرتوں کا پیغام نہ دو, محبتوں کا پیغام سناؤ. بات لمبی ہو گئی میرے بھائیوں. اللہ رب العزت نے اس عورت کو یہ عزت دی ہے, یہ مقام دیا ہے. آج اس نے اپنے مرتبے سے اپنے آپ کو گرا دیا. بس ایک اور حدیث سناتا ہوں, بات ختم کر رہا ہوں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں آ کر کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا کی نیک عورتیں جب جنت میں جائیں گی ان کا مقام زیادہ ہوگا یا جنتی حوروں کا مقام زیادہ ہوگا؟ اور آپ کے علم میں کہ جنتی حوریں کیسی ہیں؟ قرآن کہتا ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, ان ٹچ حوریں, جنہوں کو نہ انسانوں نے دیکھا نہ جنات نے دیکھا. ایسی حور کہ اپنی انگلی کا یہ کوڑا نیچے کر دے سارا جہان روشن ہو جائے. اور ہر مسلمان کو, ہر ایمان والے کو جنت میں 70 حوریں ملیں گی. کتنی؟ خوش ہو جائے بندہ, خفو تجھے آدمی تھا اتنی مدد سمال لگتے لگتے 70 کی سمال کو اللہ نے انتظام کیتے دے اٹھا, تو مسئلہ نہیں. تم جنت کا انتظام کرو, یہ انتظام اللہ نے کیا ہوا, یہ مہمانی کا اللہ نے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, لیکن نسوار نہ ملتی باقی سب کچھ نصیب کیجیے. نسوارا نہ گن مچلتا نا, مسیتی میں جلو تو چٹائیاں اٹھاتا رہے, نسوارا ٹیر پہ اللہ دے دیا کہ نسوارا کو بھی چھوڑ دے, گن سے ملایا جاتا ہے. بعض علماء کرام مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ نسوار کی بڑی مخالفت کرتے ہیں. میں اس کی مخالفت کرتا ہوں. ہمارے کئی طالب علم حدیث پڑھ رہے ہیں وہ میں نسوار ڈالی, قرآن پڑھ رہے ہیں وہ میں نسوار ڈالی. ہمارے اکابر کو خوشبو لگا کے حدیث پڑھا کرتے ہیں, خوشبو لگا کے قرآن پڑھا کرو. گھر والیاں بھی تنگ ہو گئی ہیں, جس کونے میں جاؤ تو یہی رگوڑی پڑی ہوتی ہے, یہ تو لنگ دا گیا رنگ دا گیا. علماء بیٹھے نا میری تائید کریں گے. دیکھو نا ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان قرآن پڑھتا ہے, کیا پڑھتا ہے؟ قرآن پڑھتا ہے, محبت سے پڑھتا ہے, رحمت کا فرشتہ محبت کے ساتھ اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں میں یوں رکھ لیتا ہے. اب آپ بتائیں جس کے منہ سے چلم سگریٹ کے سوار کی بدبو آتی ہے, رحمت کا فرشتہ اپنے ہونٹ رکھے گا؟ اس کے منہ کو صاف رکھا.
منہ کو کیا رکھا کرو؟ صاف رکھا کرو. یہ حضور کی پیاری امت ماشاءاللہ تمباکو کا گودام ختم کر رہی ہے. وہ پیرپور میں ایک دفعہ میں ایک دکان پہ بیٹھا تھا تو دوسری دکان میں ڈب ڈب کی آواز آ رہی ہے. ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں کہا جی یہ B52 تیار ہو رہی ہے. F16 B52. تو جنت میں یہ جو دنیا کی نیک عورتیں جائیں گی ان کا مقام زیادہ ہوگا, یہ جنتی حوروں کا مقام زیادہ ہوگا. سوال بنتا ہے. آپ نے فرمایا ام سلمہ دنیا کی نیک عورتیں جب جنت میں جائیں گی, دنیا کی نیک عورتوں کو اللہ جنتی حوروں پر 70,000 گنا زیادہ فضیلت عطا فرمائیں گے. 70,000 گنا زیادہ فضیلت عطا فرمائیں گے. یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ فرمایا بعبادتہن, ان کی عبادت کی وجہ سے. عبادت کا کیا معنی؟ صرف نماز سے نہیں, جنہوں نے ساری زندگی حضور کے طریقوں میں اور اللہ کے احکامات میں گزاری, پردے کے ساتھ زندگی گزاری ہو, غیرت والی زندگی گزاری ہو, جنتی حوروں پر 70,000 گنا اللہ زیادہ فضیلت عطا فرمائیں گے. آگے چلیے, جب ان کا آپس میں مکالمہ ہوگا, ملاقات ہوگی, تو جنتی حوریں اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے کہیں گی وہ دنیا کی عورتوں تم تو بیمار ہو کے آئی ہو, ہم نے کبھی بیماری نہیں دیکھی. تم بوڑھی ہو کے آئی ہو, ہم نے کبھی بڑھاپا نہیں دیکھا. تم بدصورت ہو, ہم حوروں میں بدصورت دیکھو گے. دنیا میں بدصورت عورتیں بھی تو ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ گزارا کر لو, یہاں بدصورت عورتوں سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, جنت میں یہ بھی خوبصورت ہو جائے گی. تو جب یہ کہیں گے اور وہ ان کو مرغوب کرنے کے لیے, اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے یہ 3 جملے ان کی زبان سے نکلیں گی. کیا کہیں گی؟ تم بوڑھی ہو کے آئی ہو, ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا. تم بیمار ہو کے آئی ہو, ہم نے بیماری نہیں دیکھی. تم بدصورت ہو, ہم نے بدصورت کوئی نہیں. اللہ فرمائیں گے اب دنیا کی نیک عورتوں تم بھی بولو, تم بھی جواب دو. سکھاؤ اپنی بچیوں کو یہ جواب. یہ کیا کہیں گی؟ نحن المصلیات کما صلیتنا, اور جنتی حورو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں, تم نے نمازیں نہیں پڑھی. دنیا کی نیک عورت اپنے خاوند کی خدمت بھی کرتی ہے, کپڑے بھی دھوتی ہے, گھر کا کام بھی کرتی ہے, بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے, وقت پہ نماز بھی پڑھ لیتی ہے. نحن المصلیات کما صلیتن. اس لیے جب گھر میں جاؤ کبھی کبھار کھانے میں تاخیر بھی ہو جائے تو غصے نہ ہو, خیر کوئی بات نہیں, ابھی بن جائے گا, کیا بات ہے. اتنا آگ بگولا ہو جاتے ہو, سنبھالا نہیں جاتا. پکڑتے ہیں, بیٹے بھی پکڑتے ہیں, ابا جی چھوڑ دیں, ہو گیا جی, آدھے گھنٹے بعد تیار ہو جائے. نہ جڑیں دن اب نحن المصلیات کما صلیتن, ہم نے نمازیں پڑھی ہیں, تم نے نمازیں نہیں پڑھی. نحن المتصائمات کما صمتن, اور جنتی حورو ہم نے روزے رکھے ہیں, تم نے روزے نہیں رکھے. دنیا کی نیک خاتون, دنیا کی نیک عورت تیرے گھر کی ملکہ اور زینت, تیرے بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے, تیرے بچے کی خدمت بھی کرتی ہے, تجھے وقت پہ کھانا بھی دیتی ہے, دن بھر خود بھی روزہ رکھ لیتی ہے. تو سحری کو آخر میں اٹھتا ہے, وہ سب سے پہلے اٹھ کر تیرے لیے دسترخوان بچھاتی ہے. کتنی بڑی نیکی ہو رہی ہے, کتنا بڑا احسان ہو رہا ہے. سنتے رہتے تو آگے بائے بائے اٹھتا نا, علی اذان نہیں ہوئی 15 منٹ اور بھی رہنے گا. کیا طریقہ ہے یار, حسین پہ نازل کے پہلے اٹھ جاتی ہے, تو بھی پہلے اٹھ جائے گا, شرم کی بات ہے. 2-4 رکعت نفل پڑھ لیا کر, کام میں ہاتھ بھی بٹا لیا کر. نحن الصائمات فما صمتن, ہم نے روزہ رکھا ہے, تم نے روزہ کبھی نہیں رکھا. نحن المتصدقات فما تصدقتن, اور جنتی حورو ہم نے صدقہ خیرات کیا, تم نے صدقہ خیرات نہیں کیا. دنیا میں نیک مرد بھی صدقہ کرتا ہے, نیک عورت بھی. یہ طریقہ بھی سکھایا کرو, خوش ہو جایا کرو, بیوی صدقہ دے دے. تسی تو 10 روپے مسیتی بھی چل دیا, بات چھوڑ دو, پرانا نوٹ باندھ, پرانا ڈھونڈ ڈانڈ کے اندر صحیح ڈھونڈ کے رکھ دے, جو گزارا بھی نہیں لگتا ہے وہ مسیتی بھی لگ جاتا ہے. کتنا اللہ کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ ہو رہا ہے. اور بیوی گھر سے اگر 20 روپے بھیج دے کہ آج مسجد میں چندہ ہو رہا ہے تعمیر کے لیے, میرا حصہ بھی ڈال دو, تو جا کر غصے ہو جاتے ہیں, میں سمپلی بنی دیا, میں جی 10 روپے دے آیا تھا. نہیں خوش ہو جاؤ, بہت اچھا کیا تم نے, تو مجھ سے بھی بازی رہے گی, اللہ تجھے اور دے گا, اللہ تجھے اور دے گا. خوش ہو جاؤ, ایسا ماحول بناؤ
سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا بیٹھے ہوئے، افطاری کا وقت ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، بھوکا ہوں۔ حضرت علی نے اپنے حصے کی روٹی اٹھائی، اپنے بڑے بیٹے حسن کی گود میں ڈالی، جاؤ یہ سوالی کو دے کے آؤ، علی پانی سے افطاری کر لے گا، کوئی بات نہیں ہے۔ جب وہ جانے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسین فرمانے لگے، حسن بھائی میرے حصے کی روٹی بھی سوالی کو دے دو، میرے حصے کی روٹی بھی سوالی کو دے دو۔ جب وہ جانے لگے، سیدہ فاطمہ پیچھے کیوں رہتی؟ انہوں نے تو سخاوت کے گر محمد کی گود میں سیکھے تھے۔ فرمانے لگی، حسن بیٹا میرے حصے کی روٹی بھی سوالی کو دے دو۔ جب وہ جانے لگے، ان کی خادمہ حضرت علی کی خادمہ فضہ کہنے لگی، حسن بھائی میرے حصے کی روٹی بھی سوالی کو دے دو، تاکہ دنیا والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ صرف علی کا گھرانہ ہی سخی نہیں، علی کی خادمہ بھی سخی ہے۔ کہ تھا رمضان میں کسا جہاں ماں جو ہوا تو دودھ منگنا سی ڈرا ڈرا نال پہ اللہ جلدہ ہے، پہلے جلدہ ہی پچھا کٹوڑی پچھا بکری منگی، تو پھر جس ٹائم جلدہ ہے اور نہ تو دودھ آیا ہے اللہ جن کا نیچا چٹی ہوئی ہے، کہ من جب بیمار ہو کے مر گئی پھر آتے یہ اتنی زبردست ماں جاسی کہ دودھ مکتا ہی نہ۔ نحن المتصدقات، بڑی گرم نحن المتصدقات فما تصدقنا، اور جنتی حورو ہم نے صدقہ خیرات کیا ہے، تم نے صدقہ خیرات نہیں کیا۔ نحن المتوضیات فما توضاتنا، اور جنتی حورو ہم نے وضو کیا ہے، تم نے وضو نہیں کیا۔ دنیا کی نیک عورت تب وضو کرے گی کہ نماز پڑھے گی، نماز نہیں پڑھے گی تو وضو بھی تو نہیں کرے گی۔ اور سنو، ایک دن صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی امتوں میں آپ اپنے حوض کوثر پر اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلاتے ہوئے کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا میرے صحابہ کھلا میدان ہو، کالے رنگ کے گھوڑے ہوں، ان میں کچھ ایسے بھی ہوں جن کی گردن بھی سفید ہو، ہاتھ پاؤں بھی سفید ہو، پیشانی بھی سفید ہو، کیا وہ دور سے ممتاز نظر آئیں گے کہ نہیں؟ پہچانے جائیں گے کہ نہیں پہچانے جائیں گے؟ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ وہ تو سب میں ممتاز نظر آئیں گے، پہچانے جائیں گے۔ اور میں بھی اپنی امت کے لوگوں کو وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچانے جائیں گے، ان کے وضو کے اعضاء چمکیں گے۔ اب وضو کے اعضاء ان کے چمکیں گے جو نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ اب وضو کریں گے 5 وقت، وضو کے اعضاء چمکیں گے۔ جب وضو کے اعضاء چمکیں گے، حوض کوثر پر محمد رسول اللہ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا۔ جب دنیا کی نیک عورت یہ جواب دے گی، نحن المتوضیات وما توضاتنا، اور جنتی حورو ہم نے وضو کیا، تم نے کبھی وضو نہیں کیا۔ روایت میں آتا ہے فغلبنہن، اس جواب کے بعد دنیا کی نیک عورتیں جنتی حوروں پہ غالب آ گئیں، جنتی حوروں پہ غالب آ گئیں۔ یہ چند ایک باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی، اللہ قبول فرما رہے ہیں۔ اللہ ہمارا یہ درد دل لوگوں کے دلوں کے اندر پہنچا دے کہ یہ باتیں لوگوں کے دلوں میں اتر جائیں۔ میں کوشش کرتا رہتا ہوں ایسا دروازہ تلاش کروں کہ ان باتوں کو اندر داخل کروں۔ معاشرے کو ٹھیک رکھو، زبان کا بول ٹھیک رکھو، کردار سے ٹھیک ہو جاؤ، گفتار کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہو جاؤ، رفتار کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہو جاؤ، اپنے گھر کا ماحول بھی ٹھیک کرو، باہر کا ماحول بھی ٹھیک کرو، انشاءاللہ خوشگوار زندگی گزرے گی۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بظاہر یہ جو تصویر جہاں معلوم ہوتی ہے، بظاہر یہ جو تصویر جہاں معلوم ہوتی ہے، میرے اعمال ہی کی ترجمہ معلوم ہوتی ہے۔ سنائی ہے جو روداد خفستون مجھ کو اے ہمدم، یہ تو میری ہی داستاں معلوم ہوتی ہے۔ انتہائی فکر انگیز گفتگو فرما رہے تھے پربردہ اغوش ولایت خطیب اہل سنت حضرت مولانا سید شاہ عبدالعظیم شاہ صاحب میں حضرت مولانا مفتی محمد جمیل صاحب کے حکم پر ان کے مدرسہ کے استاد محترم شکریہ تو محتمم ادا کیا کرتے ہیں، لیکن چونکہ شب و روز کی محنت، کوششیں اور کاوشیں حضرت مولانا سراج الدین صاحب کی مفتی صاحب سے کم نہیں ہے، مہمانوں کے شکریہ کے لیے تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا سراج العارفین صاحب۔
من لم یشکر اللہ لم یشکر الناس من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتے وہ خالق کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتے. میں اپنے محترم مہمانوں کا خصوصاً اپنے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الغفور صاحب دامت فیوزہم، استاد القراء عالمی شہرت یافتہ قاری صاحب جناب قاری عبد الجبار صاحب اور برادر مکرم واعظ خوش الہان خطیب نوجوان، اگرچہ داڑھی سفید ہے لیکن ہے نوجوان اور تازہ کیا انہوں نے مجمع کا ایمان. اللہ رکھے سب کی سلامت ایمان. جناب شاہ عبدالعزیز صاحب کا کہ وہ تشریف لائے اور گراں قدر ملفوظات سے ہم سب کو مستفید فرمایا. میں تمام آنے والے مہمان حضرات اور جن بچیوں نے بخاری شریف پڑھی ہے اور ختم کی ہے اور دیگر حدیث کی کتابیں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور تمام آنے والے مہمانوں کا مدرسے کے طرف سے اور انتظامیہ مدرسے کے طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ آنے والوں کا آنا، سنانے والوں کا سنانا، سننے والوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.